जन्नत के पत्ते। उनकी तसल्ली तशफ़ी करवा कर पर्स में पाए जाने वाले दोनों फ़ोन्स के ख़राब होने की यकीन दहानी करवा कर जब उसने फ़ोन बंद किया तो आयशे उसे ही देख रही थी। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आराम से ढेर सारे दिन हमारे साथ रहो। कल हम तुम्हें अपने साथ जंगल ले जाएंगे, चलोगी ना? हाँ चलूँगी। वो ज़रा सा मुस्कुराई। उसके बालों के सिरों से कतरे अभी तक टपक रहे थे। आग से मत डरा करो। आग से उसे डरना चाहिए जिसके पास अल्लाह को दिखाने के लिए कोई अच्छा अमल ना हो। तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो, तुम क्यों डरती हो? उसने वीरान निगाहों से आयशा की तरफ देखा। जहन के पर्दे पे एक वीडियो लहराई थी और उसके नीचे लिखे कमेंट्स। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस उससे कभी कभी कुछ बुरा हो जाता है और तुमसे बहुत कुछ अच्छा भी तो हुआ है ना। तुमने एक अमीर और ताकतवर शख्स के लिए अपने शोहर को नहीं छोड़ा, तुमने वफा निभाई। इससे बड़ी अच्छाई क्या होगी? मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से मुख्तलिफ है आयशे, हम में बहुत फ़र्क है। चलो फिर तुम ढेर सारे दिन मेरी दुनिया में रहो और फिर तुम मुझे बताना कि उम्मीद और अंजाम के एतबार से किसकी दुनिया ज़्यादा अच्छी है। साथ ही उसने मुस्कुराकर हया का हाथ दबाया। तुम कौन हो आयशे? मेरा मतलब है तुम्हारा। उसने फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया। मैं इस घर की मालकिन हूँ। बहारे मेरी बहन है और आने मेरी दादी की सगी बहन है। आने तुर्क हैं मगर उनका शोहर इंडियन था। अन्ने अब्दुर्रहमान पाशा की माँ है। हाँ वही, मगर हम अन्ने को अन्ने कहते हैं, दादी वगैरह नहीं। तो अब्दुर्रहमान तुम्हारा चचा लगा? वो सोच सोच कर कह रही थी। जवाबन वो सादगी से मुस्कुराई। चचा बाप का सगा भाई होता है, इस लिहाज से वो मेरा और बहारे का चचा है, ना ही महरम। खैर अब तुम सो जाओ, सुबह मिलते हैं। वो सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। उसे वाकई नींद की ज़रूरत थी। आयशा गुल ने कहा था कि इस सफ़ेद महल की मालकिन वो है, इसलिए वो रुक गई थी। जहनी और जिस्मानी तौर पर वो कतन इतनी सेहतयाब नहीं थी कि वापस जाती। अभी वो अकेली नहीं रहना चाहती थी, उसे कोई सहारा चाहिए था और उसने इन 3 औरतों को सहारा बना लिया। अन्ने आजकल इस्तांबुल गई हुई थी और पीछे वो दोनों बहनें उसके साथ थीं। सुबह उसने आयशा का लाया हुआ लिबास ज़ेब तन किया। पूरी आस्तीनों वाली पाँव को छूती ऑफ वाइट मैक्सी जिसका गला गर्दन तक बंद था और जगह जगह सफ़ेद नन्हे नन्हे मोती लगे थे। बाल चेहरे की एक तरफ डाले, वो दोनों पहलुओं से मैक्सी ज़रा सी उठाए लकड़ी के जीने उतर रही थी जब उसने आयशा की आवाज़ सुनी। वो नीचे बेडरूम के अध खुले दरवाजे से कंबल तह करते हुए बहारे को आवाज़ें देती नज़र आ रही थी। बहारे गुल उठ जाओ, और कितना सोओगी? फिरोज़ी स्कार्फ और स्कर्ट ब्लाउज़ पर लंबा स्वेटर पहने वो बाहर जाने के लिए तैयार थी। बस 5 मिनट। और आयशा गुल कंबल से बहारे की आवाज़ आई। हमारी उम्मत के सुबह के कामों में बरकत होती है। बहारे जो अलल सुबह रोज़ी की तलाश में निकलते हैं उनका रिस्क बढ़ता है, जो पढ़ते हैं उनका इल्म बढ़ता है और जो सोते रहते हैं उनकी नींद बढ़ जाती है और फिर वो सारा दिन सोते ही रहते हैं। बहारे मुँह बसोरती कंबल फेंक कर उठ खड़ी हुई। आयशा उसका कंबल भी तह करने लगी। तुम हमारे साथ चलोगी हया? बहारे ने मंदी मंदी आंखों से उसे चौखट पे खड़े देखा तो पूछ उठी। हाँ, अभी तुम जंगल जाओगी? नहीं, पहले हम सफ़ीर की मम्मी की तरफ जाएंगे, मुझे ज़रा काम था उनसे। ठीक है ना? आयशा ने तायीद चाही। शोर, उसने शाने उचका दिए। वो खुद को इन दोनों बहनों के रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। ये सब किस लिए? आयशा बग्गी के संदूक चमकते हुए औजार रख रही थी तो हया पूछ उठी। हम जंगल लकड़ियाँ काटने जाते हैं। यहाँ लकड़ियाँ काटने की इजाज़त है तो नहीं, मगर हमारे पास खसूसी परमिट है। हम लकड़ी की चीज़ें बनाकर बाज़ार में बेचते हैं।
اتنے بڑے گھر کی مالکن کو بڑھئی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بگی میں چڑھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ حیا سلیمان، ہمیں انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، ہم بہت مہنگی چیزیں بناتے ہیں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اطراف میں تھیں اور بہاریں ان کے درمیان۔ بگی اب بنگلوں سے گھری سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز ہر سو گونج رہی تھی۔ عثمان انکل کا گھر کہاں ہے؟ وہیں مسجد کے پاس۔ تم نے ہماری مسجد دیکھی ہے نا؟ وہاں تم ایک دفعہ آئی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تب تم دونوں کو دیکھا تھا، وہ ہوا سے اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ بہارے کے چہرے پر بار بار اس کے بال اڑ کر آ رہے تھے، مگر بہارے برا مانے بغیر اپنے گلابی بڑے سے پرس کو سینے سے لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگریالے بھورے بال پونی میں بندھے تھے۔ تمہارے ساتھ اس دن کون تھا؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے لمحے بھر کو جیسے یاد کیا۔ فیروزی اسکارف میں اس کی بھوری سبز آنکھیں اب نیلی سبز لگ رہی تھیں۔ ہاں وہ میرا کزن ہے، اور شوہر بھی اچھا تھا، عائشہ مسکرا دی۔ وہ بھی جواباً ذرا سا مسکرائی۔ اس پل اسے وہ اچھا شخص بہت یاد آیا تھا۔ شیخ عثمان شبیر کا بنگلہ باقی بنگلوں کی نسبت ذرا سادہ تھا۔ ایک بڑے کمرے میں جہاں فرشی نشست تھی، حلیمہ آنٹی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ بہت ملنسار، بہت خوبصورت خاتون تھیں۔ شلوار قمیض پہ بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے وہ پہلی ہی نظر میں اسے بہت اچھی لگی تھیں۔ یہ حیا ہے، میں نے بتایا تھا نا۔ عائشہ قالین پر ان کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز تھی جس پر عائشہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حیا اور بہاریں ایک طرف بیٹھ گئیں۔ میں جانتی ہوں، اچھا کیا جو حیا کو ساتھ لائی ہو، وہ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کی پشت پر اسپرے کر رہی تھیں۔ حیا جواباً مسکرائی اور بہاریں کے قریب بہت دھیمی سی سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آج چاند کی 21ویں تاریخ ہے نا، آج عائشہ اپنا خون نکلوائے گی، ابھی دیکھنا، آنٹی اس کے ہاتھ میں بلیڈ سے کٹ لگائیں گی۔ اس نے بے یقینی سے بہاریں کو دیکھا اور پھر قدرے فاصلے پر بیٹھی آنٹی اور عائشہ کو، اور اس کے ہاتھ کی پشت پر کچھ لگا رہی تھیں۔ عائشہ کی اس کی جانب کمر تھی، سو وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد عائشہ اٹھی۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر ایک گول سرخ سا نشان بنا تھا۔ وہ یک ٹک اس کے ہاتھ کو دیکھے گئی۔ یہ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے عائشہ کو دیکھا۔ بہت عرصہ ہو گیا، میں نے کپنگ نہیں کروائی تھی، سوچا آج کروا لوں۔ تم نے کبھی کروائی ہے یہ تھراپی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم کیوں کرواتی ہو یہ؟ وہ ابھی تک دزدیدہ نگاہوں سے عائشہ کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ اس لیے کرواتی ہوں کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو ادھر فرشتوں نے ہماری امت کے لیے جو بہت پرزور تاکید کی تھی وہ کپنگ کروانے کی تھی۔ اللہ نے اس میں بہت سکون رکھا ہے۔ تم آنٹی سے باتیں کرو، تب تک میں اور بہاریں گل باغ سے پھول توڑ لائیں۔ وہ دونوں باہر چلی گئیں تو وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر ان کے سامنے آ بیٹھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے ہاتھ بڑھایا تو حیا نے بلا ارادہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ انہوں نے شفاف پتلا دستانہ پہن رکھا تھا۔ تم اچھا محسوس کرو گی، یہ تمہاری اداسی لے جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری اداسی ان چیزوں سے دور ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں دیے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس کی پشت پر وہ کوئی اسپرے کر رہی تھی۔ وہ کیوں؟ میری زندگی بہت پیچیدہ اور مشکلوں سے بھری ہے، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے نفی میں سر جھٹکا۔ کھڑکی سے چمک کر آتی صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑے نیلوں کو واضح کر رہی تھی۔ میری بیسٹ فرینڈ میرے سامنے دم توڑ گئی اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے بہت دعا کی تھی حلیمہ آنٹی، مگر وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ نہ مرتی تو کل کو تم خود اسے چھوڑ جاتی۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس بیماری سے بچ جاتی مگر معذور ہو جاتی
اور کسی بھی وجہ سے اس کا گھر چھوٹ جاتا، وہ تمہارے آسرے پر آ پڑتی اور تمہیں ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑتی، تو تم چند ماہ یہ کر پاتی، پھر تنگ آ کے خود ہی اسے چھوڑ دیتی۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک ریلیف ہوتا ہے۔ اور اس کے ہاتھ کی پشت پہ زیتون کا تیل ملتے ہوئے کہہ رہی تھیں، مگر میں نے اسے اللہ سے ویسا ہی مانگا تھا جیسی وہ تھی، وہ تمہیں اگلے جہان میں اس کو ویسا ہی واپس کر دے گا، اور وہی تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ رسان سے کہتے ہوئے اب ایک شیشے کا کپ جس کے پھندے پہ کوئی آلہ لگا تھا الٹا کر کے اس کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ رہی تھی۔ مگر میں اس غم کا کیا کروں جو میرے اندر سلگ رہا ہے؟ غم؟ سر جھکائے الٹے رکھے کپ کو دباتے ہوئے انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑی روتے ہیں بچے، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا، ہم سب تو اپنے نقصان پہ روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پر کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی تھی۔ میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں حلیمہ آنٹی؟